اسلام نے آ کے اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے جتنے تہوار تھے ان سب کو بس وہ میننگ لیس ہو گئی. ایگزیکٹلی سیلیبریشن ہے کیا؟ خوشی منانا یا غم منانا ہے کیا؟ یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ہمارے لیے ہم نے اس کو ایز این آرڈر آف اللہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. بھی ایونٹس ہوتے ہیں خوشی کے غمی کے، تو کیا وہ ایک بریک ہے انسان جس کے اندر انسان ایک مینٹل چھٹی مل گئی اب جو چاہے کرے. بڑا کامن نظر آتا ہے کہ اچھا عید کا دن ہے سو کے گزاریں گے. یہ ابھی اس وقت تھوڑا سا سوسائٹی اور ہمارے اپنی جو فیلنگز ہیں وہ ہماری سیلیبریشنز کو ڈکٹیٹ کہ لوگ اس انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ جو ویلیوز ہیں وہ بھی انگریز کی اڈاپٹ کر کے وہ بھی اڈاپٹ ہو گئی. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ جو ویسٹرن ایونٹس ہیں ہیلووین اور اس طرح کے ہولی وغیرہ ان کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں، ان کی سیلیبریشن زیادہ نظر آتی ہے. تہوار یا ایموشن، خوشی، غمی اور ان کو کس طریقے سے منانا، اسلام ان پہ ہمیں بڑی تفصیلی گائیڈ لائن دیتا ہے. ابلیس شیطان وانٹس فرام دا ہیومن کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید ہو جائے یا سرکش ہو جائے. اگر آپ خفا بیٹھے ہیں، اداس بیٹھے ہیں اور شیطان آئے گا اور آپ کو کہے گا یار یہ زندگی تو یوز لیس ہے. آپ ایجوکیشن پالیسی کی بات کر لیں، آپ اکنامک پالیسی کی بات کر لیں، ہر چیز ایک مغربی انداز سے امپلیمنٹڈ ہے. دوستیاں یاریاں، مردوں کو الگ بیٹھنا ہے، عورتوں کو الگ بیٹھنا ہے، یہ دو الگ محفلیں ہونی چاہیے. کہیں ان سیلیبریشنز کے چکر میں اور اس خوشی کے چکر میں نمازیں نہ مس ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بائی دا ٹائم دس ایپیسوڈ از گوئنگ ٹو بی پبلشڈ تب تک عید کی آمد ہوگی اور حج اسٹارٹ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. بہت ہی اہم مہینہ اور بہت ہی اہم 10 دن الحمدللہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بھی اور تمام ہمارے لسنرس کے بھی یہ 10 دن بہت اچھے گزرے ہوں گے اور اس میں تمام مسنون اعمال، تمام چیزیں جو کر رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ 10 دن پورے سال میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کے یہ بہت اچھا موقع ہے اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لینے کا. جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کی سعادت اس بار نصیب فرمائی ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ ان تمام 10 دن عبادت کر کے روزہ اور اذکار کر کے وہ تمام چیزیں وہ اپنے جو گناہ ہیں وہ بخشوا سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ایک دم ذہن میں ایک حدیث آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وہ صحابہ کو تلقین کر رہے تھے ان 10 دنوں کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے تلقین کی اور پھر بتایا کہ کوئی بھی جو نفلی عبادت ہے وہ ان 10 دنوں کی عبادات سے، نفلی عبادات سے اوپر نہیں ہے. تو صحابہ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جہاد بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، انہوں نے کہا جی بالکل، علاوہ اس جہاد کے جس میں کہ ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں اپنا مال اور اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نچھاور کر دوں گا، اور پھر اس نے واقعی ایسا کر دیا تو وہ لوٹا وداؤٹ ہز مال اینڈ وداؤٹ ہز لائف. تو ادر دین دیٹ آپ کے پاس یہ موقع ہے اور جتنا آپ نے ثواب کما لیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ان 10 دن اور حج کے تہوار کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم تہوار ہے عید الاضحیٰ، وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک ماحول بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ اس کے لیے بائنگ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، بچوں کے کپڑے ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں. لوگ بچے سب سے زیادہ اس میں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بچیاں جو ہیں اپنے کپڑے بنا رہی ہیں، بچے اپنے بکروں کو، اپنے جانوروں کو لے کے گھوم رہے ہیں. تو اس طرح سے ماشاءاللہ ایک ماحول بن رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی اس سیریز کے اندر کہ اس کا ایک فائدہ، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. پوری ایک سوسائٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو قربانی کرتے ہیں وہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں، ایک سنت کو ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی. اور ساتھ ساتھ جو قربانی نہیں کر رہے، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان تک گوشت پہنچتا ہے، ان تک جو ہے ان کو ایک نیوٹریشنل بینیفٹس ان کے ہوتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں جو سیلیبریشنل اسپیکٹ ہے اس میں تو بہت سارے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں، لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. عید کا موقع ہوتا ہے، نماز بھی ادا کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، باربیکیو بھی ہوتا ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ ایک ڈسٹریبیوشن کا اسپیکٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ قربانی کا یا ایک جو صدقہ اور چیریٹی کا جو اسپیکٹ ہے وہ بھی پریکٹس ہوتا ہے اور لوگوں تک چیزیں پہنچتی ہیں. اور ہم اس کو ہم کافی تفصیل میں دوسری ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہم چونکہ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں اور ایک پرسپیکٹو دینا چاہتے ہیں، تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ جو سیلیبریشن کا اسپیکٹ ہے عید کے ساتھ، ہمارے 2 ہی تہوار ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو عیدوں کے ساتھ جو سیلیبریشن کا اسپیکٹ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے. کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو کہ ہوتی تو ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن ایز اے ٹاپک
اس کو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں جو جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ابراہیم ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے 2 ہی تہوار ہیں. جی ہاں. تو ایک سوال یہاں پہ بنے گا کہ کیا واقعی ایک بڑی میجورٹی لوگوں کی آج یہ سمجھتی ہے, اس چیز کو ایسا دیکھتی ہے کہ ہمارے 2 ہی تہوار ہیں, یا کچھ تھوڑے سے معاملات گڈمڈ ہو گئے ہیں اور ہمیں کچھ اور تہوار بھی ہم کلیکٹیولی ایز پیپل سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا اس پہ بھی بات ہونے والی ہے کہ اٹس ایکچولی ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام نے آ کے اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے جتنے تہوار تھے ان سب کو بس وہ میننگ لیس ہو گئے. تو انلیس کہ اسلام نے ان کو انڈورس کیا اور ہمیں کہا کہ ہم ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور یہ اب ہم ان کو کریں گے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئے ہیں اب, اور انہوں نے کیا اور اس لیے ہم کریں گے. تو ادر دین دیٹ تو وہ سب ختم ہو گئے. تو انفارچونیٹلی ہم جب دیکھتے ہیں اپنے رائٹ لیفٹ تو مختلف کلچرز کے اندر کچھ اپنے کلچرل تہوار ہیں جو کہ سروائیو کر گئے ہیں یا بعد میں بنے ہیں اور انہوں نے ایک لحاظ سے اسٹل ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور یا انفلوئنسڈ بائی ویسٹ بہت سے چھوٹے بڑے اس قسم کی چیزیں آئی ہیں جو کہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں خاص طور پہ یوتھ کے اندر. سو فار انسٹنس اگر میں نام لوں تو ویلنٹائنس ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا پش ہوتا ہے کمرشلی بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیلی بھی آپ کو ایک دم سے غبارے ملنے لگ جاتے ہیں, ریڈ ہارٹ شیپڈ غبارے, آپ کو پھول ملنے لگ جاتے ہیں, ایون دو سپریم کورٹ کو انٹروین بھی کرنا پڑا اور انہوں نے اس کو منع بھی کیا, اور ہم نے اس چیز کو ایک بار ڈسکس بھی کیا تھا. تو آئی تھنک کہ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ ایز مسلمس کہ ہمارے جو تہوار ہیں دے ریئلی ہولڈ سم میننگ, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کلیکٹیولی کسی بھی بات پہ خوش ہو سکتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کریں, لیکن جب کلیکٹیولی امت کی بات آتی ہے تو ہمارے تہوار جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں ان 2 تہواروں تک جو کہ دونوں عیدیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم سیلیبریشن کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ہی تمام ایسپیکٹس آتے ہیں کہ ایگزیکٹلی سیلیبریشن ہے کیا, خوشی منانا یا غم منانا ہے کیا, ہم سٹارٹ یہاں سے کریں گے. اور ایون جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایک ڈائلیوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سیلیبریشن کو, یا اس کے اوپر ایک معاشرے میں کنسرن نظر آتا ہے کہ کیا کتنے تہوار ہیں, کہاں پہ خوش ہونا ہے, خوشی کا طریقہ کیا ہے. اور پھر یہ والی بات بھی یا یہ بھی کنسرن ہے کہ جب تہوار زیادہ ہو جائیں گے, جب ایک جو لائنز ہیں وہ مندمل ہو جائیں گی کہ ڈفرینٹ کلچرز کی ہے. بائی دا وے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کلچر, سویلائزیشن, حضارہ مدنیہ, اس تمام چیز اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہماری انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ بھی پلانڈ ہے, اس کے اندر ہم مزید تفصیل میں بات کریں گے. لیکن آج ہم جو آپ نے بات کی انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے انکلوڈ کریں گے اس پروگرام کے اندر کہ سیلیبریشن ایگزیکٹلی ہے کیا اور وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے, اور اصل میں اس کا حق کیا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں کہ کیا سے خوش ہونا یا ایک منانے کا کہہ دیا گیا ہمیں اپنے دین کی طرف سے, اور کیا مزید گائیڈنس ملی, اور کیا ٹرولی ہم اس اسپرٹ کو انجوائے کر پاتے ہیں ان تہواروں کے جس طرح سے وہ انٹینڈڈ ہیں. تو ان کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو اسپیکٹس ہیں کہ ڈفرینٹ تہوار ہیں ان کی اسپرٹ کیا ہے, ہمارے تہوار کی اسپرٹ کیا ہے, اور کہاں پہ وہ لائن ڈرا ہونی چاہیے, اور اصل میں جو اس کے ان تہواروں کے ذریعے جو انسان کو خوشی ملنی چاہیے یا جو ایک احساس بندگی ہونا چاہیے ان تہواروں کے نتیجے میں. کیونکہ دیکھیں یہ تہوار بھی تو ان کو پہلے تو ان کی اصل سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تہوار ایک بریک ہے زندگی سے, اپنی ذمہ داریوں سے. میں تہواروں سے کچھ بھی مراد لی جا سکتی ہے, صرف عید عین نہیں ہے, اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس ہیں, کچھ بھی ایونٹس ہوتے ہیں خوشی کے, غمی کے. تو کیا وہ ایک بریک ہے انسان جس کے اندر انسان ایک چھٹی مل گئی, اب جو چاہے کرے, نمازیں بھی نہیں پڑھنی, صبح فجر کے لیے اٹھنا بھی نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یا جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے ویکینڈ کا, جو ویسٹرن ذمہ کانسیپٹ داریوں سے ہٹ جائے, ہے, یا پھر اپنی ذمہ داری سے اگر سوگ کی بات کر لیں تو وہاں انسان اپنی ذمہ داری سے کچھ دن کے لیے بریک پہ لے لے, اور جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاص میلنکولک انداز میں وہ اس میں چلا جائے ایک زون کے اندر, اور اس کو پھر جب دل کرے اس کے واپس آئے. تو میرا خیال ہے ہم اس کو 1 by 1 انشاءاللہ اسٹارٹ لیتے ہیں. کہ پہلی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سیلیبریشن کیا ہے, یعنی اصل میں ایک سیلیبریشن کو ہم کس طریقے سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے بینگ اے مسلم. تو سیلیبریشن ہمارے لیے, یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ہمارے لیے ہم نے اس کو ایز این آرڈر آف اللہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو یعنی کہ وی آر بینگ ہیپی کلیکٹیولی, we are identifying with this order of Allah and we are trying utmost کہ ہم اپنے انڈیویجول موڈز پہ اور اپنی انڈیویجول پریشانیوں پہ قابو پا کر
اور اس دن خوشی کا اظہار کریں, اور وہ بھی کلیکٹیولی, بالخصوص ود فیملیز, ود نیبرز, ود ریلیٹیوز. تو یہ ایک مقصد ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اگر ہم یہاں سے بات شروع کریں, ہمارے لسنرز جو ہیں اس میں یوتھ بھی ہے, ٹین ایجرز ہیں, اور اس میں کچھ میری طرح کے سینئرز بھی ہوں گے جن کے بچے اب ٹین ایجرز ہو چکے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور ڈسکس, میں پوائنٹ سامنے رکھوں گا کہ آج ایک ٹپکل پاکستانی اربن گھر کے اندر, اسلام آباد جیسے گھر کے اندر, عید کا دن کیسا ہوتا ہے اگر اس گھر کے اندر ٹین ایجرز موجود ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور بہت سارے والدین یا بہت سارے جو اس ایج کے گروپ کے جس کی آپ نے بات کی, جن کے بچے نہیں, ان کی شاید آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان تہواروں کے اوپر یا خاندان سے ملنے کے اوپر, جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل انداز تھا معاشرے میں, تہذیب ہماری ان تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا یا خوشی منانے کا, اس سے تھوڑا سا ڈی ریل ہو گئے, کھسک گئے ہیں, اور ان کے خوشی منانے کے یا ان کے سیلیبریٹ کرنے کے جو انداز ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. بالکل ایسا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اگر دوسری سائڈ کی طرف سے بھی بات کر سکوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو یوتھ ہے وہ اتنا ایکسائٹمنٹ فیل نہیں کرتی ہمارے تہواروں کے اندر, اور اس میں بڑا کامن نظر آتا ہے کہ اچھا عید کا دن ہے سو کے گزاریں گے, یا اچھا عید کا دن ہے تو نیند پوری کریں گے, یا چلے زیادہ سے زیادہ یار پورا دن ویڈیو گیم کھیلیں گے, ٹھیک ہے یار رشتہ داروں سے بھی مل لیں گے, لیکن بس اصل مزہ تب آئے گا جب رات بھر گیمنگ ہوگی, گھر میں گوشت کٹ رہا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج جو فیوریٹ برگر شاپ ہے وہ بند ہوگی, عید کی چھٹی. بالکل چیک کرو یار فوڈ پانڈا پہ کیا آ رہا ہے, اور ہمیں تو گوشت پسند ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ یار میں تو یہ آرگن میٹ اور اس طرح کی چیزیں, ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے, ہم تو سارا کا سارا جو ہے وہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے یقیناً, لیکن ہم تو بات اس وقت سیلیبریشن کی کر رہے ہیں کہ کیا یہ درست طریقہ ہے, کیا یہ ایموشن ہونا ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ اصل میں تو مسلمان ہونا یا بندگی کا مقصد اصل میں تو سبمیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے, اور ایک مسلمان کے ایموشنز بھی ایک اگر ٹرولی کا سینس میں اگر بندگی کو سمجھا جائے تو اس کے تو ایموشنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کتابیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق ہونے چاہیے کہ کس بات پہ غصہ آتا ہے, کس بات پہ خوشی ہوتی ہے, کس بات پہ نفرت ہے, کس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اصل میں پہلا تو میں جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ اصل میں کہ ہمارے کیا وہ ایموشنز کے اگینسٹ جا رہی ہے, لیکن پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے اور کیوں ایسا. سو اٹ شوڈ ناٹ بی ڈکٹیٹڈ بائی سوسائٹی نا. ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی اس وقت تھوڑا سا سوسائٹی اور ہمارے اپنی جو فیلنگز ہیں وہ ہماری سیلیبریشنز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں ہمارے لسنرز میں سے بہت سارے شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں اور وہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر ابھی بھی ایسا نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایون اف دا نمبر از اسمال, کیونکہ یہ میری اپنی آبزرویشن بھی ہے, میں بہت سے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں اور سنتا ہوں, اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جنرلی جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں ٹین ایج سے پہلے, تو وہ تو گھر میں اس قسم کی چیزوں کو جس طرح ماں باپ سیلیبریٹ کرتے ہیں ویسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ان کو ہلا گلا, ماں باپ کے ساتھ آنا جانا, دادا دادی وزٹ, گاؤں جانا, یہ سب اچھا لگتا ہے. لیکن جب وہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو ایسے دنوں پہ, عید کے دنوں پہ بالخصوص بوریت کا احساس ہوتا ہے. ان کا دل نہیں چاہتا گاؤں جانے کو, اپنے آبائی علاقوں کو جانے کو. ان کا دل نہیں چاہتا دادا دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا ہم کتنے دن گزاریں گے, کتنا وقت گزاریں گے, کیوں سارا دن گزارنا ہے, وہاں پہ تو انٹرنیٹ نہیں ہے, اچھا ہمیں ڈیوائس لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, پھر تو میں جانا ہی نہیں چاہتا, اس سے تو بہتر ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہاں پہ ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. چلیں یہ تو پھر بھی ذرا سی زیادہ ریزنیبل سی شکایت ہے. لیکن اس قسم کی بہت ساری چیزیں, یعنی دے آر ناٹ ریڈی ٹو کم آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زون, دیئر لائف اسٹائل, وٹ ایور از ہیپننگ. پھر اسی طریقے سے میں کیوں اپنے دوستوں سے کٹ کے رہوں, یا موڈ خراب ہے اس لیے کہ دوست چلا گیا اور میں یہاں پہ رہ, آل آف دیز تھنگس. اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے جس میں ہم پیرنٹس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ نے اپنے گھر کے اندر آپ جو آج بوئیں گے وہ تقریباً 13, 14, 15 سال بعد کاٹیں گے. جب آپ کے آج بچے پیدا ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کو اس کے نتائج کچھ سال بعد آئیں گے. یو نیڈ ٹو بی ریڈی اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ کہ یہ آپ ایک دن میں چینج نہیں کر سکتے. تو جب آپ کا بچہ 13 سال کا ان موڈس کے ساتھ آ گیا اور ان ڈیمانڈس کے ساتھ آ گیا, اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو کسی طریقے سے چینج کروں,
I won't say it's too late, but you have made it very difficult for yourself. Yeah. تو یعنی you need to have a lot of planning while raising children, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ان کو انجوائے کروائیں اور آپ ان کو ان چیزوں کے لیے پریپیئر کریں اور ان کا نارمل زندگی کا روٹین ایسا نہ بنا دیں کہ وہ اس دن بہت ہی کمزور فیل کریں, بہت ہی زیادہ نڈھال فیل کریں اور ان کا دل ہی نہ چاہ رہا اور ان کا دل چاہ رہا کہ اس دن سے ہم نکل جائیں. دس از دی ایڈوائس فار پیرنٹس. لیکن آئی وونٹ لیٹ دی یوتھ آف دا ہک ایز ویل. یوتھ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس وقت, کیونکہ دیکھیں بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اور یہ سیلیبریشن آپ کی ہے, یہ آپ کے پیرنٹس کی سیلیبریشن نہیں ہے, یہ آپ کی سیلیبریشن ہے. آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے ان دنوں کو انجوائے کرنے میں without the typical routine you had, whether it was your mobile phone or whether it's your friends or whatever it is, whether it's the comfort of your room, your games, اگر آپ کو یہ ہو رہی ہے, that means you're already addicted. I know that's a big statement, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کے ایڈکٹیڈ ہیں, کیونکہ آپ ایک ایڈکٹ کی طرح بہیو کر رہے ہیں نا, نہیں میں نے نہیں کرنا, نہیں یہ کیسے ہوگا, آپ کو موڈ سوئنگز آ رہے ہیں, موڈ خراب ہو رہا ہے, پیرنٹس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں, اب اس کا مطلب ہے آپ ایڈکٹیڈ. میرے خیال بہت اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ عید کے دن آپ کو 3 گھنٹے اگر بیٹھنا پڑا ہے کسی رشتے دار کے یہاں جانا کہ یا کوئی رشتے دار آیا تو آپ کو بڑا انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد آ رہا ہے بار بار, تو یہ اور وہاں بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ اسکرین کے اندر ہی گھسے ہوئے اور آپ کو بار بار پیرنٹس کو کہنا پڑ رہا ہے, دین یو آر سم ون, آپ سمجھ جائیں کہ ایگزیکٹلی. تو آپ کے لیے یہ ایک سال میں 2 دفعہ ایسا موقع آ رہا ہے, اٹس این اپرچونٹی کہ آپ اس لٹمس ٹیسٹ کو انڈرگو کریں, اینڈ دین اور پھر آپ اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ نہیں, آپ پھر خود سے اپنا احتساب کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. کم کلوزر ٹو نیچر, کم کلوزر ٹو ہیومن بینگس, ٹاک ٹو یور دادا دادی, یور نانا نانی, اسپینڈ ٹائم ود دیم, ٹاک ٹو یور نیبرز. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے نیبرز کون ہیں, آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں ان کو جا کے گوشت دے رہا ہوں, میں اپنے رشتے داروں کو گوشت دے رہا ہوں, میں ان سے لے رہا ہوں, یہ نہیں کہ او پھر گھنٹی بج گئی, پھر پتہ نہیں کون آ گیا. اینڈ اگین یہ پیرنٹس کی بھی بڑی ذمہ داری جیسا میں نے کہا, اور ان کو کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دے ول ہیو ٹو پٹ ان اے لاٹ آف ایفرٹ. سو فار انسٹنس اگر ہمارے بچے دادا دادی سے کنیکٹ نہیں ہوتے بیکاز جو گھر کی لینگویج ہے وہ انگلش ہے, آپ رہتے پاکستان میں, آپ کے آباؤ اجداد جو ہیں, آپ کے اپنے پیرنٹس جو ہیں نا, آپ کے یعنی بچوں کے دادا دادی جو ہیں یا پنجابی یا پشتو بولتے ہیں, اور اب بچوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے بچوں, تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ وہاں نہیں جانا چاہیں گے. سو دس تھنگ نیڈیڈ ٹو بی پلانڈ. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایز پیرنٹس اینڈ ایز یوتھ تھوڑی سی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, اور ایز پیرنٹس تو بہت بڑی ہے بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم پروجیکٹ. تو آپ آج بچے پیدا کر رہے ہیں, آج شادی کر رہے ہیں, اور آپ اس کے بعد جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب یہ 20 سال کا ہوگا تو یہ کیسا بیہیو کرے گا, یہ دین پہ کتنا پکا ہوگا, یہ میری بات کتنی مانے گا. تو اس کی جو ٹنکرنگ ہے وہ آپ نے آج کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا 20 سال بعد جب آپ کی آنکھ کھلے اینڈ یو رائز ٹو دس سرپرائز کہ یار اوہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور پھر آپ چاہیں گے. پیرنٹس اس وقت پھر بہت کوشش کرتے ہیں کہ جی اب کچھ بتا دیں, کوئی طریقہ کار بتا دیں. ہاں لیکن بس اب تو اب ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ بہت مشکل ہے, اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ ڈالنی پڑے گی اور بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگنی پڑے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رونا پڑے گا. تو وہ ایک لمبا پروسیس. تو دس از آل اگین کنیکٹڈ ٹو دس کانسیپٹ کہ جی سیلیبریشن جاتی جا رہی ہے نا, مطلب ہمیں افسوس ہے اس بات کا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ یہ صرف ہمارے گھروں سے نہیں گئی, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم تھوڑے سے سال پیچھے چلے جائیں, آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں, لیکن اگر ہم 40 ایک سال پیچھے چلے جائیں تو جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بھی عید سیلیبریٹ ہوتی تھی. آپ کہیں گے کہ عید کا دن جو ہے وہ تو چھٹی کا دن ہوتا ہے, اور عید کا 3-4 دن یا کبھی کبھی پورا ہفتہ, تو ایسا عید تو بالکل ایسا ہی ہے کہ عید جو ہے ٹو دا رن اپ آف دس ایونٹ جو ہے نا سیلیبریٹ ہوتی تھی, یا واپس آ کر عید ملن پارٹیز ہوتی تھی. بالکل اسٹاف کی بھی ہوتی تھی, بچوں کی بھی ہوتی تھی, وہ ایک سیلیبریشن تھی. اسکول میں یاد ہے لیکن اس کے بعد کبھی نہیں ہے. لیکن آپ نے اب کب سنا ہے کس کالج میں, کس یونیورسٹی میں, کس اسکول میں آپ نے سنا ہے کہ عید پہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی جھنڈی, کوئی بینر, کوئی عید مبارک کا کچھ بھی لگتا ہے؟ انفیکٹ اب تو افسوس کے ساتھ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ جو ویسٹرن ایونٹس ہیں, ہیلووین اور اس طرح کے ہولی وغیرہ, ان کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں, ان کی سیلیبریشن زیادہ نظر آتی ہے رادر دین عید. اور عید جو بس ایک چھٹی پہ جانے کا ایونٹ ہو گیا, بن کے رہ گیا ہے اگر آپ اداروں کی بات کریں.
ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی کہ والدین کے یقین اس کے اندر ہے, میں اس کو اس سے بیفور گوئنگ انٹو کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے, پہلی بات تو ریئلائزیشن کی پرابلم کی, کہ پرابلم کو ریئلائز کریں. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بڑی آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ ان ایونٹس پہ اگر آپ کو اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ آپ بہت کنیکٹڈ فیل نہیں کر رہے, آپ کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی اور آپ کو اپنی وہی چیزیں یاد آ رہی ہیں, تو یہ بہت بڑا آسانی سے ایک سائن ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ ان چیزوں سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. لیکن میں جو آپ نے والدین کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلیوز ہیں, انڈیویجولزم, ہیڈونزم, کہ میں جو چاہوں میں کر سکوں, جو میرا نفس چاہے, جو میرا دل کرے, مجھے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, یا ایک خاص طریقے سے سیلیبریٹ کرنا, یعنی مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں سیلیبریٹ کروں جو میں ویسٹرن کانٹینٹ کے اندر, موویز کے اندر دیکھتا ہوں, یا مجھے نظر آتا ہے کہ جب میں ویسٹرن کلچر پڑھ رہا ہوں ان کے اندر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید والدین نے اس چیز کو اوور لک کر دیا کہ جب وہ, کیونکہ جو ایک ہمارا نظام ہے, تعلیمی نظام ہے, ہماری ایجوکیشن ہے, ہمارے جتنے بھی جو ہنر ہیں وہ ایک خاص ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, ایک خاص ایجوکیشنل پالیسی کے تحت آ رہے ہیں, اور اس کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم تو, اور ساتھ اس کے ساتھ جو ہیں وہ اکنامک جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی اٹیچڈ ہیں. تو انگریزی زبان کی آپ نے جس طرح سے بات کی, تو انگریزی زبان لوگوں نے سیکھنے کے بھیجا کہ اگر انگریزی زبان سیکھ جائیں گے لوگ تو ساتھ تو اس سے ہوگا ان کی نوکری کے, ان کی جابس کے, ان کے بزنس کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ لوگ اس انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ جو ویلیوز ہیں وہ بھی انگریز کی اڈاپٹ کر کے وہ بھی اڈاپٹ ہو گئی. کیونکہ بات ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں زیادہ انجوائبل ہیں اور خدا نخواستہ اسلام کی جو تہوار ہیں وہ انجوائبل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے وہ اڈاپٹ کر لی, آپ نے اڈاپٹ کیا چیز, اپنے نفس کو اس طرح ٹرین کر لیا, آپ کا نفسیہ ڈیولپ ہو گیا, آپ کی انکلینیشنز فارم ہو گئی. بالکل, کیونکہ باجی صاحب آپ نے 40 سال پہلے بات کی, تو آپ بہت پرانی بات نہیں کر رہے. ایکچولی اگر دیکھا جائے اسلام کی ایک ہسٹری ہے 1300 سال کی. مسلمان رہا کرتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, خاندان ہمیں اپنے بڑے, انتہائی خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے, سیٹسفائیڈ ہوتے تھے. جی ہاں, جی ہاں. اور اس زمانے میں تو کوئی ہیپینس انڈیکس, کوئی ڈپریشن, کوئی گولیاں, کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس نہیں ہوا کرتے تھے, اور یہ پرابلمس آج کے پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا انسان زیادہ سیٹسفائڈ, زیادہ وہ فلفلڈ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے غلط چیز کو کر لیا. تو میں ایک تو اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس کا حل انسان نے خود کرنا ہے, جو جس کو اگر وہ ان آئیڈیاز کی یا ان چیزوں کی لت پڑ گئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو خود پہلے سالو کرنا ہے, پھر اپنے نفس کو چینج کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کریں گے. لیکن ایک چیز یہاں پہ ایک دیکھنے والی بھی ہے کہ جو آپ نے اداروں کی بات کی, آپ نے نظام کی بات کی, تو نظام نے وہ ویلیوز یا وہ ایک سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس کے قریب لوگ جاتے ہیں جسٹ پیورلی فار اکنامک آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, اور ہوتا ہے کہ دے اینڈ اپ اڈاپٹنگ اٹس ویلیوز, اٹس کلچرل ایسپیکٹس ایز ویل. اب جو آپ نے بات کی نوجوانوں کی, میرے خیال ہے یہاں پہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سمجھنا کہ پہلی بات تو یہ کہ ریئلائز کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر پا رہا, اور ساتھ میں اب اس کو سالو کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ کریں, کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا, یا مجھے کیوں ان چیزوں کی ایڈکشن ہوگی, اور اس کا میں کوئی سولوشن کروں کہ میں کس طریقے سے ان چیزوں کو میں ایک لمٹ کروں, ان کو دور کروں میں, اور میں اس طرح سے خوشی حاصل کروں جس طرح میرے والدین حاصل کر رہے ہیں, جس طرح سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اسے کروں. کیونکہ اصل میں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اصل میں تو یہ تہوار یا ایموشن, خوشی, غمی, اور ان کو کس طریقے سے منانا, اسلام ان پہ ہمیں بڑی تفصیلی گائیڈ لائن دیتا ہے, بڑی تفصیلی, ہمیں کہیں بھی ان گائیڈڈ نہیں چھوڑا اسلام نے. تو مثال کے طور پر جو اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی قربانی کی, کہ قربانی میں کس طرح کا جانور ہو, کس طرح اس کی کیریکٹرسٹکس ہوں, کس عمر کا ہو, کتنے دانت ہوں, اس کو قربان کیسے کرنا ہے, کس رخ پہ آپ نے کرنا ہے, گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے, اتنی تفصیل میں جاننے کا اصل میں تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو احساس بندگی ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو اور وہی چیز ہمیں ایموشن میں بھی نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے, کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ان چیزوں کو, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اسلام کی, کہ جو تہوار کی ڈیٹیلز ہیں, کہ جب آپ نے بات کی کہ شروع میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ کن طریقے سے کن سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے, تو اس پہ غور کرے تو انسان جو ہے وہ ان تہواروں کی جو اسپرٹ ہے یا ایسنس اس تک واپس آ سکتا ہے. کیا آپ نے یوتھ کے لیے بہت اچھا مشورہ دیا. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے دیٹ دے نیڈ ٹو کائنڈ آف ایڈمٹ, تو ان کو یہ چیز ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارے سے ایک مسٹیک ہو رہی ہے,
وہ اس بات کو سمجھیں, اپنے مزاج کو دیکھیں, اپنی عادتوں کا انالیسس کریں. پھر اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کی تو میرے خیال میں یس the only solution is کہ وہ اس بات کو پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ دیکھیں کہ ہاؤ ڈفرنٹ آر آور انکلینیشنز فرام دی انکلینیشنز آف دوز پیپل جو کہ مثالی ہیں ہمارے لیے نا, ٹھیک ہے, جن کے اوپر انعمت علیہم, جن کے اوپر انعام ہو, ان سے ہم کتنے مختلف ہیں. تو ظاہر ہے اس میں صحابہ کی مثال سب سے اچھی ہے, لیکن انٹرسٹنگلی وہ تو اپنے سے اوپر ایک دو جنریشنز دیکھیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا, کیونکہ بہت سارے جو مسائل ہیں, بہت ساری ایڈکشنز جو ابھی ہیں اس زمانے میں نہیں تھی, تو ان کو یہ سمجھ آ جائے گا. تو آئی تھنک یس دے شوڈ ٹرائی ٹو, ایک ہیوج ذمہ داری ہے یوتھ کے اوپر کہ وہ سیرت کے ساتھ کنیکٹ ہو, جانے پڑھے اس کو. اور دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی نے اگر آپ کو کہیں کہیں دین سے دور کیا ہے تو دین سے قریب کرنے کے بھی مواقع دیے ہیں. آپ جو ہیں یہ والی پوڈ کاسٹ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سن رہے ہیں, تو آپ بیسیکلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کانٹینٹ انٹیک کرنا ہے. تو ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اپنے ڈیلی اس کے اندر نا, یعنی ایک بندہ ہے وہ سارا دن کانوں میں لگا کے گانے بھی سن سکتا ہے, اور اسی ٹائم پہ آپ قرآن شریف بھی سن سکتے ہیں, اور اسی ٹائم پہ آپ ایسا کانٹینٹ بھی سن سکتے ہیں جو کہ آپ کے نفسیہ کو ٹرین کر رہا ہے, بلڈ کر رہا ہے, آپ لرن کر رہے ہیں, آپ کو احساس ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے جوانوں کو نو ڈاؤٹ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس موضوع کے اوپر میں جب ہم بات کریں کہ اپنے ایموشنس کو ٹیم کرنے کی, ان کو اسلام کے مطابق بنانے کی, میں اس میں ایگزامپل مجھے اکثر یاد آتی ہے. ان بچپن میں حضرت علی کا واقعہ سنا تھا کہ ایک جنگ میں وہ ایک دشمن سے لڑ رہے تھے اور عنقریب وہ اس کو قتل کرتے تھے, تو ایک دم سے اس نے ان کے اوپر تھوک دیا, اسپٹ کر دیا, اور یہ انہوں نے فوراً ریئلائز کیا کہ یہ اس نے مجھ پہ پرسنل اٹیک کیا. یعنی میں پہلی میری جنگ اس سے ہو رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر, ایک آئیڈیالوجیکل گراؤنڈس کے اوپر ہو رہی تھی. اب اگر میں اس کو قتل کروں گا تو میں ہو سکتا ہے میری پرسنل ایموشن یا پرسنل نفرت شامل ہو جائے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. میں اکثر لوگوں کو جب یہ واقعہ سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں, جوانوں کو جب سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں آج کے زمانے میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے لڑ رہے ہوں اور ساتھ میں وہ تھوک دے, تو ہم کہیں گے یار اب تو بڑا ہی زبردست ہو گیا ہے, کیونکہ مار تو میں تمہیں اس لیے رہا تھا, لیکن اب تو میں نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں کسی صورت میں, اب تو میں تمہیں اور ماروں گا. لیکن وہاں پہ آپ نے بڑا زبردست, تو انہوں نے ایگزیکٹلی اس کا اپوزٹ کیا اور انہوں نے پھر چھوڑ دیا. وائی؟ بیکاز ہی ریئلائزڈ کہ میری نیت کے اندر شاید اخلاص نہیں رہا نا, کچھ امپیورٹی, اور یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی, کسی اور نے ان کو نہیں بتایا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے بڑا اچھا, اب اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو آج جو ہے, آج ہم سوگ منانا بھی ان اے وے بھول گئے ہیں. تو اگر میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ویسٹ میں نا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے فار انسٹنس, تو اٹس ویری ان, اور بڑا اس کو وہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس فوت ہوئے ہوئے انسان کے پیچھے ابھی تک خفا ہے, 10 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, یہ کچھ کھا نہیں رہا, یہ اس کی یاد میں. اس کو نا تھوڑا سا ایک اپریسیشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ دس از اے پروف that person A used to love person B. اگر وہ اس کی لٹ سے بیوی تھی, شوہر تھا, یا بھائی بہن, والدین, کوئی بھی ایسا نا, تو یہ بتایا جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے فلمی کلچر, ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیز یہاں پہ بھی آتی جا رہی ہے. حالانکہ ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں, جیسا آپ نے کہا اگر خوشی کی ہمیں بتائی گئی ہے تو ہمیں سوگ کی بھی بتائی گئی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ تو 3 دن کا سوگ ہے, اس کے بعد آپ خفا تو شاید ساری زندگی رہیں گے. ایون 3 دن کے اندر بھی گائیڈ کیا گیا کہ آپ نے کس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا, ویلنگ نہیں کرنی, جی آپ نے وہ بین نہیں کرنا, اور آپ نے اس طرح کے کام نہیں کرنے. ایسا ہی ہے. اور اب آپ خفا تو رہیں گے, آپ کو اسلام اس بات کا پابند نہیں کر رہا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے جب آپ کو وہ شخص یاد آئے, اس بات کا پابند نہیں کر رہا, لیکن آپ کو یہ پابند کر رہا ہے کہ آپ یہاں فارملی اب سوگ سے نکل آئیں, اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں, and actually try to be happy. Why? اس لیے کہ شیطان کے لیے ایک دروازہ ہے, میلنکلی جو ہے وہ تو شیطان کے لیے ایک دروازہ ہے کہ اگر آپ خفا بیٹھے ہیں, اداس بیٹھے ہیں, اور شیطان آئے گا اور آپ کو کہے گا یار یہ زندگی تو یوز لیس ہے, خودکشی کرو, ٹھیک ہے, میں جو ہے نا میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے, میرے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے. لیکن سوسائٹی ہمیں یوزلی اس چیز میں سپورٹ نہیں کرتی, بلکہ اگر کوئی شخص کسی کے فوت ہو جانے کے جو بھی شرح کا ٹائم ہے 3 دن ہے, بلکہ میں تو کہوں گا پاکستان کی سوسائٹی میں تو 30 دن بعد بھی اگر وہ واپس نارمل لائف گزارنا چاہتا ہے تو شاید اس کو جو ہے نا کافی ہرڈلس کا سامنا ہے. ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اور مردوں کے معاملے میں تو پھر بھی ٹھیک ہے, عورتوں کے معاملے میں آپ سوچیں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس نے عدت کا پورا وقت گزار لیا 4 مہینے, کیا ہمارے معاشرے میں 4 مہینے کے بعد ایک خاتون, اس عدت کے ٹائم کے بعد ایک خاتون
اپنے بھائی سے, اپنے والد سے, اپنے بڑے بیٹے سے یہ ڈسکس کر سکتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو میری اگین؟ کبھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہماری سیلیبریشنز اسلام سے کنیکٹڈ اور انفلوئنس نہیں رہیں, اسی طریقے سے ہمارا سوگ منانے کا جو طریقہ ہے اور وہ سب کچھ بھی اسلام سے کنیکٹڈ اور انفلوئنس نہیں رہا, وہ ہندوؤں سے انفلوئنسڈ ہے. تو وہاں پہ وہ ساری چیز آ جاتی ہے کہ نہیں, تمہاری جو چیسٹٹی ہے, تم پوتر نہیں رہو گی اگر تم ایسی بات کر رہی ہو, وہ چیز آ جاتی ہے. اور یہ انفارچونیٹلی یہ چیز بڑے لبرل گھروں میں بھی ہے. سو پاکستان کا لبرل گھر بھی اس سے انفلوئنسڈ ہے, کیونکہ یہ تو ایک ہندوانہ رسم ہے, اور پاکستان کا جو اسلامی گھرانہ ہے وہ بھی انفلوئنسڈ ہے. سو وی نیڈ ٹو مے بی ہیو این ایپیسوڈ آن دس. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوشل ایشو ہے جس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم وہاں پہ بچپن میں پڑھا تھا کہ یہ ایک ڈسکس بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے تہوار ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے, میں ہندوازم کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو شاید پہلے زمانوں میں یہ کلچر ہوا کرتا تھا کہ اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا. بالکل ایسے. تو یہ بھی نام بھی ہے اس چیز کا, ستی کہتے ہیں ایگزیکٹلی. اور انگریز بھی اسی طرح کا کام کرتے رہے, وہ وچ ہنٹ کے نام پہ ان کو وچز بنا کے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وچ ہے, اور اس کو جو ہے نا اور اس کو ہنٹ کرتے تھے. تو ہم بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاتون اگر وہ بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی تو ہم ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اب تو یہ دوبارہ شادی کی بات کریں. ایون اگر آپ مردوں کی بات کریں, خاتون تو شاید یہ بات ہی نہیں کر سکتی, اور ان کے اوپر تو بہت ہی گریو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے اگر وہ ایسے ہی بات کریں یا اس اقدام ہو کر گزریں. اور مرد حضرات بھی اگر کسی کی وائف فوت ہو جائیں یا وہ کسی چلیں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اگر کسی بیوہ خاتون کو سپورٹ کرنا چاہیں شادی کر کے, تو یہ چیز بھی معاشرہ اس کو بالکل بھی, میرے خیال یہ اگین وہی بات ہے کہ معاشرہ چونکہ اس وہاں پہ نظام جو ہے وہ, آپ ایجوکیشن پالیسی کی بات کر لیں, آپ اکنامک پالیسی کی بات کر لیں, ہر چیز ایک مغربی انداز سے امپلیمنٹڈ ہے. تو معاشرے کا جو حسن و قب کی ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات بھی کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کا جو الائنمنٹ ہے وہ اسلام کے خیر و شر کے پیمانے کے ساتھ نہیں رہی. یعنی وہ یا کہیں پہ لبرلزم کے ساتھ, کہیں ہندوازم کے ساتھ, کہیں کسی اور ازم کے ساتھ. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, آپ کو کیا حسین لگتا ہے, اور آپ کو کیا قبیح لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے, وہ خیر و شر کے ساتھ نہیں جڑا. بالکل ایسے ہی. تو جو اسلام نے خیر کی اور شر کی کلیئر گائیڈ لائن دی ہے, کلیئر لیبلز لگائے ہیں. اب ایسا ہو گیا کہ کوئی چیز اصل میں خیر ہے, مثال کے طور پہ نکاح, اور وہ آپ کو نا شر لگ رہا ہے, آپ اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, یا بیوہ خاتون کا نکاح ایک خیر ہے, بہت بڑی خیر ہے, وہ آپ کو شر لگ رہا ہے. تو اور وہ اس یعنی آپ کو وہ آپ کو شر لگ رہا ہے, مینز وہ آپ کو کبھی لگ رہا ہے, آپ کو کب لگ رہا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح. تو اب اسی طریقے سے سورو کی بات کر لیں, افسوس کرنے کی بات کر لیں, تو وہاں پہ بھی اسلام 3 دن انسان کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے ایموشنز, اس کی تھاٹس, اس کی نیڈس وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ انسان اپنے ایموشنز کو سپریس کرے, بلکہ اسلام ہی چاہتا ہے کہ اس کو آرگنائز کیا جائے. تو سورو جو ہے, اگر آپ کو کوئی ڈیتھ ہے یا کوئی اس کے طرح کا افسوس ہے, تو آپ 3 دن منا سکتے ہیں ایک خاص باؤنڈریز میں رہ کے, اور اس کے بعد معاشرے کا کام ہے یا اس کے بعد ایک جو نظام ہے وہ اس کا کام ہے کہ اس انسان کو اس سے نکالے, کیونکہ انسان کو سپورٹ چاہیے اس کے اندر. جس طرح سے ہمارے یہاں کہ کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو محلہ جو ہے سپورٹ کرتا ہے کہ کوئی اس کے ٹینٹ لگا رہا ہے, کوئی کرسیاں لگا رہا ہے, کوئی تدفین میں ہیلپ آؤٹ کرے. اس طرح جو پرانے ہمارے یہاں نیبرہڈز ہیں وہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے, یا کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ چلے ان کے کھانا نہیں بنے گا 3 دن ہم کھانا بھیج دیا کریں گے. اس طریقے سے وہاں پہ یہ کام بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو انسان کو اس سے سوگ سے نکالیں. اور جس طرح ہم نے شادی کی بات کی, تو اگر کوئی شخص ہے یا کوئی خاتون ہے تو اس کو شادی میں ہیلپ آؤٹ کریں, کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے وہ اپنی ذمہ داریاں کو دوبارہ سے ادا کرنے کے لیے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو بھی, اور ہمیں اس سے شائع اوے نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنے جو نیچرل اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹنکٹس دیے ایگزیکٹلی, تو ان کو بھی, اور جب تک وہ نہیں کرے گا تو وہ ایک بیلنس میں نہیں ہوگا نا, ہیل بی آؤٹ آف بیلنس اور شیل بی آؤٹ آف بیلنس. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اف اٹس اے پرسنل چوائس فائن, لیکن اف اٹس ناٹ اے پرسنل چوائس, جو کہ زیادہ تر لوگوں کی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یہ دیٹ پرسن از آؤٹ آف بیلنس, اور اس کو واپس بیلنس میں لانا یہ سوسائٹی کی ایک ذمہ داری ہے, خاص کر قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے, اینڈ دے شوڈ ریچ آؤٹ ٹو سچ پرسنس. اچھا, ایک اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو آپ نے بات کی کہ مغربی معاشرہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی دکھ میں گئے, کوئی قریبی نقصان ہوگا, کبھی مالی نقصان کی آپ بات کر لیں یا کسی جانی نقصان کی بات کر لیں, تو آپ ایک زون میں چلے جاتے ہیں. آپ موویز میں دیکھتے ہیں یا مغربی معاشرے میں لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو سوسائڈل تھاٹس آ جاتی ہیں. تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے. اسلامی معاشرہ اس ایموشنل
ہینڈلنگ کو نہ انسان کی طرف سے نہ معاشرے کی طرف سے انکریج نہیں کرتا. اس میں ایک چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ یہ تو صرف ایسا نہیں کہ کسی خاص آئیڈیالوجی کی طرف سے, بلکہ یہ دس از واٹ ایگزیکٹلی ابلیس شیطان وانٹس فرام دا ہیومن, کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید ہو جائے یا سرکش ہو جائے کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے کٹ جاؤں اور میں ڈرگز یا نشہ کرنا شروع ہو جاؤں, یا ایون اگر میں نشہ نہیں بھی کرا, میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے کٹ آف ہو گیا, میں نے کمانا چھوڑ دیا, میں اپنے جو بچے ہیں میرے والدین ہیں ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا, میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیں, تو میں تو اصل میں سرکش ہو گیا نا. اور ایون اگر وہ چیزیں مجھے وہ سورو وہ دکھ مجھے سوئسائڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا اس طرف لے جا رہا ہے, تب بھی میں سرکش ہوں. تو میرے خیال یہاں پہ ایک شیطان کی فتح ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو whenever a person is not moving on, موونگ آن کا کیا مطلب؟ موونگ آن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنے جو کام وہ کر رہا تھا, جو بھی پروجیکٹس اس کی لائف میں چل رہے تھے, چاہے وہ پروفیشنل لائف کے تھے, چاہے وہ پرسنل لائف کے تھے, چاہے وہ دعوت کے حوالے سے تھے, کہ وہ ان کو دوبارہ سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو بھی چیز آپ کو موو آن کرنے سے روک رہی ہے, پہلے تو وہ آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ابلیس کی طرف لے کے جا رہی ہے, آپ کو وہ صرف روک نہیں رہی, جامد نہیں کر رہی, آپ کو اصل میں وہ آپ کی طرف لے کے جا رہی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد اچھا وہی بات ہے نا, ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طریقے سے ڈیزائن کی ہے. وی ہیو بین ڈیزائن بائی اللہ, جس کا مطلب ہے کہ ہماری اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا تو ہم ایک طرف کو زور کرتے ہیں, اور وہ زور کس طرف کو کرتے ہیں, وہ ہمارے اندر جو جبلتیں ہیں, ہمارے اندر جو فطرت ہے, ہمارے اندر جو ہماری آرگینک نیڈس اور ہمارے انسٹنکٹس, ہم اس کی طرف زور کریں گے تو ہمارے انسٹنکٹس جو ہیں وہ تو پھر بے قابو ہو جائیں گے. تو مطلب اسلام جو ہے ان کو سپریس کرنے کا بالکل بھی نہیں کہتا. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اس وقت ویسٹ کے اندر تھوڑا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا اس سے نکلنا نہیں چاہتے, اور کچھ لوگ بھی کچھ مطلب اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص ہے اور لیٹ سے اس کی وائف فوت ہوئی ہے, اور وہ اس کے جو کپڑے ہیں لیٹ سے اور اس کی چیزیں ان کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور افسوس کرتا ہے اور روتا ہے, تو اس کو جو ہے نا سمجھا جائے گا, معاشرہ اس کو ایسے اپریشیٹ کرے گا کہ دیکھو کتنی محبت ہے. حالانکہ ایکچولی میں پھر کہوں گا شوڈ موو آن, آپ کو موو آن کرنے کی ضرورت ہے. موو آن کرنے کی ضرورت سے کیا مراد ہے بھائی؟ اگر آپ کے بچے ہیں, they should be your focus. If you are kind of continue to express this sorrow so publicly, اور آپ اس کو ایک لحاظ سے اس افسردگی کو میں کیا کو منا رہے ہیں, یہ وہ منانے والی بات آ گئی نا کہ آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہیں, آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چیزوں میں آپ سے پوچھے گا جن کو آپ نے پورا کرنا ہے, جو کہ آپ اس طریقے سے شاید کر ہی نہیں سکتے. یس, دا نیچرل تھنگ, دا نیچرل فلو آف ٹیئرز, جب آپ کو کبھی کوئی یاد آتی ہے, کچھ ایسی چیز ہوتی ہے, وہ ایک سپریٹ چیز ہے, وہ بالکل ہے, وہ رہے گی اور وہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, وہ ریلیشن شپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر ایک ماحول بنانا, ٹھیک ہے, ایک ماحول بنانا اس طریقے کا, اپنے پاس خاص جان بوجھ کے وہ چیزیں رکھنا, ان کو پھر یاد کرنا اور یہ سب کچھ کرنا, دس از ریئلی ناٹ سم تھنگ اسلامک. کیونکہ انسان کی ایموشنز جو ہیں وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے فلیئر اپ ہوتے ہیں. تو آپ جتنا ان چیزوں کو, جو آپ نے بات کی, اگر کوئی ڈیتھ ہوگی تو جتنا مرضی اس کو اپنے آپ کو ایجیٹیٹ کریں گے, جتنا اپنے سامنے رکھیں گے, اتنا آپ کے وہ ایموشنز فلیئرڈ اپ رہیں گے. جبکہ اگر آپ موو آن کریں گے ان چیزوں سے, میں یہاں پہ ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جن کے اولاد کا غم انہوں نے سہا, ان کے بیٹے پیدا ہوئے, 2 بیٹے پیدا ہوئے, یک کے بعد دیگرے دونوں فوت ہو گئے. پھر 1 سال کے اندر حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, اسی سال میں حضرت ان کے چچا کی بھی وفات ہوئی, جن کو جنہوں نے بہت پیار بھی دیا, ان کو پالا بھی, سپورٹ بھی کیا, ان کی ایک لائن آف ڈیفینس بھی تھے کچھ حد تک, جنہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی, حضرت ابو طالب. تو ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اس سوگ میں 1 سال میں باقی ایکٹیویٹیز نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے, وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کا کام, ریاست کو اسٹیبلش کرنے کا کام, وہ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے انہوں نے. ان کو وحی بھی آتی تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نظر نہیں آتا, ہمیں دیکھنا آتا کہ وہ نبی ہیں, ہم یہ بھی نظر نہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سوگ نہیں منایا, انہوں نے سوگ منایا, انہوں نے اس کے اوپر اپنا غم ایکسپریس کیا. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے بلکہ یہ کہا بھی کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کروں, یا جو ایسی وہ بات ہو. تو یہ ہمیں بیلنس نظر آتا ہے, کہ جو ہمیں اسوہ نظر آتا ہے, صحابہ کی طرز عملی نظر آتا ہے, کہ جہاد ہوتا تھا یا ڈفرینٹ کلیمٹیز ہوتی تھیں, لوگ فوت ہوتے تھے, شہید ہوتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ
ایموشن کو سپریس کرنے کی بات ہو رہی ہے اور سوگ نہ منانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کو گورن یا اس کو آرگنائز اسلام کے مطابق کرنا چاہیے، شرع کے مطابق ہونا چاہیے. اب دو چیزیں جو ہے نا شاید رہ جاتی. ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ اب ہمارے لسنرز ونڈر کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا عید کے دن پہ کہہ دیا، نہیں عید پہ دن پہ آپ نے کہہ دیا کہ ایکس باکس بھی نہیں کھیلنا، تو نیٹ فلکس بھی نہیں دیکھنا، تو کھانا بھی جو ہے نا فوڈ پانڈا سے نہیں منگوانا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ اپنے اس پہ میوزک لگا کے بھی نہیں سننا، موبائل بھی نہیں، فون، یہ ساری چیزیں ہم لٹ سے ان کو ایک امپریشن مل رہا ہوگا. تو سوچیں گے کہ پھر عید میں سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. میں کہوں گا کہ ایکچولی اسلام کا جو سیلیبریشن کا ماڈل ہے وہ ایک بڑا ہی ہیومن اورینٹیڈ اینڈ پرٹیکولرلی فیملی اورینٹیڈ ماڈل ہے. تو اٹ شوڈ بی بہت زیادہ ایک فیملی گیدرنگس، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ بات کرنا، ایک ساتھ جو ہے وہ تھاٹس ایکسچینج کرنا، ایک ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے، گیمز کھیلنا، اسپورٹس کھیلنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیونکہ ادروائز اکثر موقع ہی نہیں ملتا، لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. تو اس تھوڑے ٹائم میں، اور یہ پھر سے یہ اگر آپ ٹین ایجر ہو چکے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں بھی تو یہ پھر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. لیکن ٹو میک دس ایونٹ اینڈ دس اوکیزن میموریبل فار دیئر چلڈرن، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عیدی ہمارے دی جاتی تھی، کلچر تھا، ابھی بھی ذرا کم ہو گیا شاید، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہی کوشش ہے نا کہ کسی طریقے سے بچوں کے لیے اس کو پازیٹیو میموریز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے، تو وہ پازیٹیو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، تو ان کو یاد آئے کہ ہاں ایک اوکیزن ہوتا ہے. اور جب تک دیکھیں بچہ جو ہے وہی 10-12 سال کا رہتا ہے تو اس کو بہت، لیکن پھر جب اس کو اپنے پیسے شیسے آ جاتے ہیں، کہیں سے کمانا شروع کر دیتا ہے، پیسوں کی ویلیو اس کے لیے کم ہو جاتی ہے، تو ساتھ ہی پھر اس اوکیزن کی ویلیو بھی کم ہونے لگتی ہے. وائی؟ بیکاز ہی تھنکس کہ یار. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں اور ہم اس قسم کی پلاننگ کریں. تو عید کی رات پہ بیٹھ کے یا اس سے پہلے بھی پیرنٹس بچوں کے ساتھ پلان کر سکتے ہیں کہ اچھا چلو بھائی بتاؤ کہاں جائیں گے، پکنک کہاں منائیں گے، بیٹھ کے کھانا لے جا کے کھا رہے ہیں، کون سی گیمز کھیلیں گے، کون سے رشتہ داروں سے ملیں گے، کس کے پاس کتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے، آل آف دیز تھنگس. اور وہاں پہ بھی جا کے تو یہ اس میں ہے. میں ایک چیز میرے ذہن سے نکل نہ جائے، ہم بات کر رہے تھے اس وقت اسکولوں کی اور کالجز کی اور یونیورسٹیز کی کہ وہاں پہ سیلیبریشنز ختم ہو گئی ہیں نا. میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات سوچ رہا تھا، آپ کے خیال میں، آپ کے نالج میں کتنے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ حج کی ایکٹیویٹی بچوں سے کرائی جاتی ہوگی؟ بڑی سمپل سی ایکٹیویٹی ہے نا، آپ نے ایک کالا سا باکس جو ہے اس کو رکھنا ہے بیچ میں، اور پھر آپ نے اسی طریقے سے صفا مروہ کا کرنا ہے، ادھر بھی چکر لگوانے، آپ اس کے ارکان ہی یاد کرا دیں لوگوں کو، اور کتنا یاد رہیں گے نا. یعنی ایک میموریبل ڈے ہوگا بچوں کے لیے کہ جی آج ہم حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور عورتیں اپنا ڈریس میں آئی ہوئی ہیں، انہوں نے خمار پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے جلباب پہنے ہوئے ہیں، لڑکے جو ہیں ان کو سفید چادریں دی ہوئی ہیں. ہمارے اسکولز میں کتنا آج کل بچوں سے نا مختلف قسم کے فیشن شو، اور آج آپ نے یہ بن کے آنا ہے، اس کے لیے کتنا خرچہ بھی کروایا جاتا ہے. اس کی بات آئے گی تو شاید اسکول والے بھی کہیں گے نہیں جی ہم بچوں کے پیرنٹس کو بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ 2 سفید تولیے خریدیں یا 2 سفید جو ہے نا کپڑے خریدیں. تو لیکن جب ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پھر بچوں کے میول، ان کی انکلینیشنز، ان کی ڈسپوزیشن ظاہر ہے چینج ہوگی، ان کو پتہ لگے گا، دل بی ایبل ٹو ریلیٹ اٹ. پھر وہ بچہ جس نے کہ حج سے 3 دن پہلے اسکول کے آخری 3 دن میں یہ ایکٹیویٹی کی ہوگی، جب حج ہو رہا ہوگا تو ٹی وی لگا کے کہے گا یہ چینل چینج نہیں کرنا، میں دیکھوں یہ تو میں نے بھی کیا ہے، یہ تو ہم نے بھی کیا تھا، اب اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، اب اس کے بعد یہ ہوگا، اب جو ہے نا شیطان کو پتھر مارے جائیں گے، جمرات. اور کیا وجہ ہے کہ وہ بچہ اپنی زندگی کا سب سے آخری کام حج کو رکھے گا، جب اس کو بچپن سے اگر ایک اس کی انکلینیشن اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخری رکھے، پھر واقعی اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اب تو یہ کام میں نے کرنا ہے. بات معاشرے میں ہوتی ہے، ہم نے اپنی دوسری پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کی کہ اس کو ایک ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو زندگی کا آخری کام رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ اسٹارٹ گھر سے یا اسکول سے چیز اسٹارٹ ہوگی تو لوگ بچے جو ہیں ڈیفینیٹلی اس سے کنیکٹ کرنا چاہیں گے. سو ابراہیم، لیٹس ٹیک اے پرومس فرام آور لسنرز کہ وہ جہاں جہاں جن کے بھی بچے اسکولز میں، جو خود بچے اس وقت اسکولز میں، کہ وہ اپنے اسکولز میں اپنے اسکول کے پرنسپلز کے ساتھ، وائس پرنسپلز، کوآرڈینیٹرز کے ساتھ یہ بات ریز کریں اور انہیں یہ ریکویسٹ کریں، ان رائٹنگ کریں، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کہ جی پلیز آپ ایک ایکٹیویٹی آف حج جو ہے نا اگلے سال، اگر اس سال نہیں کرائی تو اگلے سال آپ نے ایٹ لیسٹ ہماری پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. آپ بالکل ایگزیکٹلی یہ پوڈ کاسٹ شیئر کر دیں اور آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحب اپنے اس پہ واپس آتے ہوئے سیلیبریشن کے اسپیکٹ پہ، ہم نے اس کو تو ڈسکس کیا کہ سیلیبریشن جو ہے وہ کیوں
ایک خاص ڈگر پہ چل پڑی ہمارے معاشرے میں, اور معاشرے کا جو درست اور غلط کا جو پیمانہ ہے اس سے کنیکٹ کر کے ہم نے دیکھا کہ کہاں پرابلم ہے ایگزیکٹلی. اگلی چیز ہم آئیں گے کہ ایگزیکٹلی کہ کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے کیا یہ ایک فیسٹیوٹی ہے جس کو بس ہمیں انجوائمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے, کیا بس ایک ٹائم ہے, ایک بریک ہے, اس وقت تھوڑا سا انجوائے کر لیں, بہت نماز پڑھ لی, بہت 10 دن عبادتیں کر لیں, آپ ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور ذرا نا اب نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک وے آف لائف ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری مطلب جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں, جو اسکیجول ہیں ہمارے, جو ڈسپلن ہے ہمارا, تو ہم وی آر ناٹ. ویسٹ میں نے کانسیپٹ ہے بنج ایٹنگ کا, بنج واچنگ کا, ہر چیز بنج ڈرنکنگ کا, ٹھیک ہے, یہ ہے نا. اب یہاں پہ بھی بائی دا وے, اور میں یہی کہنے لگا کہ یہ وہ چیزیں نا جو دیکھیں جب آپ نیٹ فلکس یہاں پہ آ جائے گا, جب فوڈ پانڈا آ جائے گا, میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سارے کام بنج ایٹنگ, بنج واچنگ فجر کے بعد کر کے دکھا دو. ممکن ہی نہیں ہے, کمپیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ تب بھی ہوگا جب رات کو جو ہے نا 10-11 بجیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ میں بیٹھا رہا ہوں, میں دیکھتا رہا ہوں. سم ہاؤ شیطان جو ہے نا وہ بھی بیچ میں ایک رول پلے کر رہا ہے کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے, اور ہمیں جو ہے نا منع فرمایا گیا نا, ہمیں اندھیرے کے شر سے بچنے کی بات کی گئی ہے, اور ہمیں جلدی سونے کی تلقین, پھر صبح اٹھنا ہے ہم نے جلدی. تو اچھا, اب جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہے, اور ہمیں اپنے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے بڑا کیئرفل رہنا ہے. تو وہ کیئر کیا ہے؟ تو دیکھیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ. ایک, سب سے پہلے فری مکسنگ, بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اور کہیں پہ آپ کے وہ رشتہ دار بھی نہیں ہیں, آپ سے ان کا کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے, تو پھر مردوں کو الگ بیٹھنا ہے, دوستیاں یاریاں ہیں, مردوں کو الگ بیٹھنا ہے, عورتوں کو الگ بیٹھنا ہے, یہ دو الگ محفلیں ہونی چاہیے. اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے رشتہ دار ہیں اور ایسا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ان کی خبر گیری کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے ضروری ہے خبر گیری کرنا, تو پھر آپ بے شک اگر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو بی فارمل. آپ انفارمل نہیں ہو سکتے. آپ جیسی گفت و شنید مردوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسی گفت و شنید ان خواتین کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ موویز کو نہ ڈسکس کریں, آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اور ہالیڈے کے پلانز نہ ڈسکس کریں. دس از ناٹ فار مین اینڈ ویمن آپس میں. پھر اسی طریقے سے اس دوران اپنے پردے کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے. تو بھائی اگر آپ نے اپنی زینت اور آرائش کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر نامحرم غیر محرم مرد موجود ہیں ادھر تو آپ اس کا وہ نہ کریں, پاس نہ رکھیں. اسی طریقے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ کہیں ان سیلیبریشنز کے چکر میں اور اس خوشی کے چکر میں نمازیں نہ مس ہو جائیں. خاص طور پہ فجر کی نماز, رات کو لیٹ سونے والا. مطلب میری ایک اپنے گھر میں یہ بہت اسٹرگل رہتی ہے کہ بھائی ویکینڈ کا مطلب یہ تو ہے کہ کل صبح آپ نے اسکول کے لیے نہیں اٹھنا, کالج کے لیے نہیں اٹھنا, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے فجر کے لیے نہیں اٹھنا. تو جب ہمارا جو ہے وی آر باؤنڈ بائی فجر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بہت خیال رکھنا ہے. پھر اسی طریقے سے اور بھی اس کے دوران بھی, دن کے دوران بھی کوئی نماز مس نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں ہماری, جیسا ہم نے شروع میں بھی کہا کہ ہماری سیلیبریشنز کی بھی ایک بیوٹی ہے کہ وہ بڑے میجرڈ طریقے سے, ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ڈسپلن ہے, اور وہ بڑا فیملی اورینٹیڈ, فیملی سینٹرک قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ڈاکٹر صاحب کچھ مصنون طریقے بھی ہیں عید الاضحیٰ کو کرنے کے جو ہمیں ثابت ملتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مثال کے طور پر مثال کے طور پر کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسکیجول تھا کہ آپ غسل کرتے تھے, پھر بہتر کپڑے پہنتے تھے. وہ عید کے حوالے سے بالکل آپ نے صحیح کہا, عید کے حوالے سے کچھ سنتیں ہیں. جی ہاں. اور اس میں جو ہے جیسا آپ نے کہا نہانے سے شروع کیا, ٹھیک ہے, تو یعنی غسل اس دن کا اس کا خاص ثواب ہے. پھر اسی طریقے سے مسواک کا ہے, خوشبو لگانے کا ہے, اور پھر اس کے بعد عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے. پہلے آڈ نمبر کی آپ نے کھجوریں کھانی. تو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن مجھے لگتا ہے کہ ہے, آئی ڈونٹ نو پاکستان میں سب کلچرز میں ہے کہ نہیں, لیکن جہاں میں جب بڑا ہوا تو یہ تھا کہ جی آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا اور آپ نے گوشت سے وہ کرنا ہے نا. تو پھر آپ کو نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سنت یہ ہے, اس والی عید پہ یہ سنت ہے کہ آپ نے 3 کھجوریں کھانی. یہ عید الفطر کی سنت نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویسے اب میں خود کنفیوز ہو گیا. ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو ریسرچ کر کے ہم اس کو اپنی کامنٹس میں دے دیں گے ڈسکرپشن میں, کیونکہ جہاں تک میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ عید الفطر کے لیے. اور عید الاضحیٰ پہ واقعی یہی ہے کہ آپ نے گوشت جو ہے اس سے کرنا, اور پرابلی گوشت کے اندر بھی شاید لیور سے
جو ہے وہ ایسا بھی کچھ ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اپنی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے. تو یہ بھی ایک ہے. تو اب اصل نظر آتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو ثواب مل رہا ہے, ہم ٹھیک ٹھاک بزی رہیں, بزی بھی رہے, ہر ایک اور وہ بندگی کا احساس بھی ہو, جو گاڈ کانشیسنس تقویٰ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر رہے گا. جیسے آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں, آپ کو حکم ہے کہ آپ نے دوسرے راستے پہ واپس آنا, پھر اسی طریقے سے آپ نے وہ تکبیر جو ہے نا جو ہم نے پروگرام کے شروع میں کی وہ آپ نے اونچی آواز میں پڑھنی, پھر اسی طریقے سے آپ نے یہ 5 دن, یہ عرفہ کے دن سے کی فجر کی نماز سے لے کر جو عید کا تیسرا دن ہے یعنی 13 ذی الحجہ, اس کی عصر تک آپ نے ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آواز میں, اور خواتین نے آہستہ آواز میں. جی ہاں, تو یہ بھی ایک ہے. تو ایک انسان ٹھیک ٹھاک بزی رہے اس میں رہتا ہے اور اس کے اندر کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل, یقیناً. ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہم نے کافی اینگل سے اس ڈسکس کیا. میرا خیال ہے کہ یقیناً لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک سیلیبریٹ کریں گے اس طریقے سے, اور سیلیبریشن کے اسپیکٹ کو ہم نے جو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی, اس سے آؤٹ سائڈ دا باکس انداز میں, تو مجھے امید ہے کہ اس سے لوگ ریلیٹ کر سکیں گے, اور اس پہ لوگوں کی کچھ آراء ہیں, اس پہ کچھ کامنٹس ہیں کہ اگر آپ کو لگا کہ ہم نے کسی ایسی چیز پہ بات کی جو کہ امپرومنٹ جہاں پہ کوئی گنجائش ہے, یا اگر نہیں بھی کی تو آپ ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ اسپیکٹس کو اٹھائیں, اور اس میں آؤٹ سائڈ دا باکس تو ایک فار دا سیک آف دا نیم, بٹ ایکچولی فرام دا لینز آف اسلام ہم اس کو ایڈریس کریں ایک لوجیکل پرسپیکٹو سے. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش آنے والی ایپیسوڈس کے اندر رہے گی. آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں. عید انشاءاللہ آنے والی ہے, تمام مسلمانوں کو, تمام دوستوں کو عید مبارک. حج بھی یقیناً شروع ہو چکا ہے, یوم عرفہ میرے خیال آج ہے یا کل ہوگا جب یہ ایپیسوڈ لائیو جائے گی, تو جو حج کر رہے ہیں ان کو بھی حج مبارک انشاءاللہ. تو آج کی ہماری ایپیسوڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب اس کو انشاءاللہ ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. حج مبارک, عید مبارک. حج مبارک, عید میرے بھی ہیں. جی ہاں, اور دعاؤں میں یاد رکھیں جو لوگ حج کر رہے ہیں, جو لوگ عید کر رہے ہیں, ان لوگوں کو اپنا عید کرتے ہوئے جو قربانی کرتے ہوئے ان لوگوں کو یقیناً یاد رکھیں جو غریب ہیں, جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. اور اسی میسج کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ایک چیز میرے ذہن میں جی ایک جو چیز مجھے بھی نہیں پتا, لیکن اپنے لسنرز کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ اگر عید کے دن آپ کا موڈ خراب ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک کام کرنا ہے, اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی غزہ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ لیں. میں یہ یوتھ کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس دن کی عید کی. اب سنیں نا, اس دن. تو اب آپ جب غزہ کی ویڈیو دیکھیں گے تو ایک طرف آپ کو اس دن کی ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں کہ جو یہ ان کا جو نجس وجود ہے یہودیوں کا, وہ ان کے اوپر بمباری کر رہا ہو, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو نظر آئیں گی. لیکن آپ کو اسی دن کی ویڈیوز میں آپ ہی کے واٹس ایپ پہ آ رہی ہوں گی, نظر آئیں گے وہاں کے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہوئے, عید کی نماز پڑھتے ہوئے, اور ہو سکتا ہے جو بچے ہیں کسی کا بازو نہ ہو اور وہ بھی ہنس رہا ہو, خوش ہو رہا ہو اور کھیل رہا ہو, یہ آپ دیکھیں گے. اینڈ دیٹ از دا اسپرٹ. تو میرے خیال میں ہمارے ویورز کو, ہماری فیملیز کو, ہمارے بچوں کو اس سب سے بہت لیسن لینے کی ضرورت ہے. یقیناً. اسی میسج کے ساتھ انشاءاللہ آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.